اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ یزید خلیفہ کی مسند پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ طاقت کو اور بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے یہ دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور ان کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینے سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا نور حسین ابن علی شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کربلا پہنچے تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت آئی تھی، جیسے وہ آپ کو یہاں سے لے کر دور بھاگ جانا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا، وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دے ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں میں بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط کوفہ والوں کو بھیجا اس کے الفاظ کچھ یوں تھے، میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کی طرف جو حالات ہیں ان سے وہ مجھے آگاہ کرے، اور اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تو میں آپ کی طرف آؤں گا۔
امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے۔ ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے رستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق، جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے۔ اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد کوفہ سے حضرت امام حسین کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا، اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور رستے میں یزیدی فوج کو بٹھا لیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج میں تنازع پانی کا تھا۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی کہ یہ کن ظالموں کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا ہے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی کہ اس کے سربراہ نے کہا، 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جانثاروں سے میدان میں جنگ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا اظہار کرنا چاہا، اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کا نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہے اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو آپ نے شمر کو کہا کہ او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام مت لے۔ انہی کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ 9 محرم الحرام کی رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ تھے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا، آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔
حضرت امام حسین نے روشنی مدھم کروا دی کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے وفادار بھائی اور ساتھی کو کہا کہ عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ میرا بھائی عباس مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم الحرام کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یزید کی فوج کو دھکیلتے ہوئے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا۔ پیاس سے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پورا شوق بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ اور علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے تیر مشکیزے پر مارا، پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں گرنے دیا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے سے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے، پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثناء میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے آپ کے سر پر پیچھے سے ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانے قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ ظالموں کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو، مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جاتا رہا۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام کو جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تمیمن کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملے کی جرأت جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو تو شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور علی بھی جب نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے جب بیبیوں کی رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا۔